ویلکم بیک۔ شہر کی خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ایک روزہ سیون شریف کا دورہ، سیلاب متاثرین سے ملاقات میں مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اس سال تاریخ کا بدترین سیلاب آیا تھا۔ نشیبی علاقوں کی وجہ سے سیلاب ہی پانی بلوچستان سے سیدھا منچر آیا۔ سیلاب متاثرین کو ٹینٹس اور راشن کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر کا کام بھی جلد ہی شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گورنمنٹ پرائمری اسکول کی متاثرہ عمارت کا بھی معائنہ کیا اور دیہاتیوں کو متعلقہ افسران کو مچھر مار سپرے کرانے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ سندھ حکومت کی جانب سے متاثرین کو اپنے گھر بنانے کے لیے 3 لاکھ روپے اور کسانوں کو بیج کی فراہمی میں مدد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو نے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کی مسئلہ عالمی سطح پر اٹھایا۔ قصور میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ایس ایچ اوز کو اور دیگر پولیس افسران کے اعزاز میں تقسیم انعامات کی تقریب منعقد کی گئی۔ ڈی پی او آفس میں بہترین کارکردگی پر افسران میں نقد انعام اور تعریفی اسناد تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ پولیس سروس کا مقصد غریب آدمی کی خدمت ہے۔ ملک میں بد امنی پھیلانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ قصور سے اشتہاری قبضہ مافیا منشیات فروشوں کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ سرائے عالمگیر میں منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری، منشیات کو قبضہ میں لے کر ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی پی او کی ہدایت پر پولیس کا بھاگ نگر سے منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 540 گرام چرس برآمد کر لی۔ ادھر دوران گشت 2 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 540 اور 520 گرام چرس برآمد کی گئی۔ پولیس نے ملزمان پر مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ بچوں کی لڑائی میں گولیاں چلنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ سرائے عالمگیر میں بچوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ مقدمے میں ملوث 7 افراد نے تیش میں آ کر فائرنگ کی، جس کی زد میں آ کر ایک شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ پولیس نے موقع سے فرار ہونے والے ملزمان کو 24 گھنٹوں میں گرفتار کر کے اپنے قبضے سے اور ان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ اب خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے، جہاں گائے کو پانی پلاتے پلاتے لڑکی 55 فٹ گہرے کنویں میں جا گری۔ جھنگ میں لڑکی نے گائے کی رسی ہاتھ میں پکڑ کر پانی پلا رہی تھی کہ گائے نے زور لگایا، جس سے لڑکی کنویں میں گر گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لڑکی کو زخمی حالت میں کنویں سے باہر نکال لیا۔ لڑکی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر جھنگ منتقل کر دیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں، سرگودا میں پارک پر قبضہ کرنے کی کوشش میں اہل علاقہ کا پولیس کے خلاف احتجاج۔ پولیس اہلکاروں نے مظاہرین پر تشدد کیا۔ علی پاک میں پولیس نے مبینہ طور پر قبضہ کی کوشش کی، جس پر اہل علاقہ بھرپور احتجاج کیا، جس پر پولیس ایسے آپے سے باہر ہو گئی اور شہریوں پر بے ایمانہ تشدد کیا اور کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، ڈی پی او اور ڈی سی او سے تاحال صورتحال کا کوئی نوٹس نہیں لیا ہے۔ ساہیوال سے خبر شامل کریں۔ سینٹرل جیل ساہیوال میں شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودے لگانے کی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر ساہیوال، ایڈیشنل کمشنر، ڈی آئی جی اور دیگر افسران نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر ساہیوال کا کہنا تھا کہ کسانی بقا کا انحصار ماحولیاتی آلودگی دور کرنے اور ملک کو سرسبز بنانے سے ہی ممکن ہے۔ معاشرے کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ ماحولیاتی آلودگی سے درخت، پرندے اور جانور ختم ہو رہے ہیں۔ تقریب میں 150
بہتے اور 50 شہتوت کے درخت لگائے گئے۔ انسپیکٹر جنرل جیل خانہ نے سینٹر جیل میں قیمتی پودے فراہم کرنے پر کمشنر کا شکریہ ادا کیا اور یقین دلایا کہ صوبے کی تمام جیلوں میں ترجیحی بنیادوں پر شجرکاری کی جائے گی۔ خانیوال میں گورنمنٹ پوسٹ کالج اور کامرس کالج کے طلباء نے ٹرانسپورٹ کی عدم فراہمی پر پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس بارے میں جانتے ہیں شیخ سہیل سے۔ جی شیخ سہیل، بتائیے گا کیا احوال ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل، مختلف چکوک سے آئے ہوئے یہ اسٹوڈنٹ دعائیں دے رہے ہیں ڈسٹرکٹ پریس کلب کے باہر کھڑے ہوئے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جب سکول کالج کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں بسز جو ہے وہ نہیں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا تعلیم میں جو ہے بہت ہرجہ ہو رہا ہے۔ مزید ہم جانیں گے اسٹوڈنٹ سے۔ جی بھائی بتائیے گا آپ کے کیا مسائل ہیں اور اعلیٰ حکام سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہمیں بس ہماری بسز ٹائم پہ آنی چاہیے، ہم پہنچ جائیں ٹائم پہ، ہمارا بس یہی مطالبہ ہے۔ وہ ان بس والوں کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا ٹائم 8 سے لے کر 9 بجے تک ہے، تو وہ اپنی بس پیچھے روک کے رکھتے ہیں اور جب ٹائم گزر جاتا ہے تب آتے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدھ بس اگر ٹائم پہ آ جائے 8 بجے کے بعد تو وہ ہم سے آئے کا مطالبہ کرتے ہیں، پہلی بات تو ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے اور ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بدسلوکی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر گاڑی چڑھا دیں گے اگر آپ گاڑی کے سامنے آئے تو، مطلب چھتوں پہ بٹھا کے لے آتے ہیں۔ اتنی سردی میں کون بچہ چھت پہ بیٹھ کے آئے؟ اگر چھت پہ بیٹھ کے آئے تو بخار ہو جاتا ہے، ٹھنڈی حوال، پھر 10 دن تو یہ گئے نہ ہمارے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بس ٹائم پہ آنی چاہیے۔ ہر 10-15 منٹ بعد بس آ جائے تو 5-10 بچے جو کھڑے ہوں گے سٹاپ پہ وہ بیٹھ کے ایزیلی آ سکتے ہیں۔ اگر بس آئے بھی 9 بجے تو پھر جتنے بھی ہیں سب نے ایک ہی پہ جانا ہے۔ اس طرح اگر ٹائم پہ بسیں آئیں گی تو بس والوں کا بھی فائدہ اور ہمارا بھی فائدہ، ہم بھی ٹائم پہ پہنچ جائیں گے، ان کی بس میں بھی رش نہیں مچے گا۔ جی اعلیٰ حکام کے لیے لمحہ فکری ہے، یہ پاکستان کا مستقبل ہے جو اب سڑکوں پہ دھکے کھا رہا ہے صرف ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ میرے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ ہے۔ بھائی آپ یہ بتائیے گا کبھی کوئی حادثہ بھی کوئی ایسا پیش آیا ہے، کوئی اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے؟ جی حادثہ کئی بار پیش آیا ہے، ہم نے کئی بار ان سے مطالبہ بھی کیا ہے۔ ہم پہلے یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان سے بھی ہم نے مطالبہ کیا ہے۔ وہ کل ہی کی بات ہے، وہ آج بھی ایک لڑکے کے پاؤں پہ چوٹ آئی ہے، وہ اس سے بس اوپر سے گزر گئی ہے، اور کل بھی ایک لڑکے کو انہوں نے ڈنڈوں سے مارا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کا جو ہے ہونٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ہمیں بس وقت پہ دی جائے، تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ جی بالکل، خانے وال کے اسٹوڈنٹ کا یہی کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور اعلیٰ حکام سے سکون سے اپنے کالج میں پہنچ سکے اور ان کی تعلیم میں کوئی حرج نہ آئے۔ جی شہر کی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ میاں چنو پرائمری اسکول کے باہر لگے گندگی کے ڈھیروں نے علاقے میں بدبو پھیلا رکھی ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو بار بار اطلاع کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ گندگی کے ڈیروں سے علاقہ مکین اور سکول کی طالبات جان لیوا موذی مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گندگی اور بدبو سے سانس لینا دشوار ہو گیا ہے۔ متعدد بار انتظامیہ کو اطلاع دینے کے باوجود صفائی نہیں ہو رہی۔ اہل علاقہ نے ڈی سی خانیوال اور کمشنر ملتان سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے تاکہ سکون سے سانس لیا جا سکے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈی پی او لودھرا کے سرکل کروڑ پکا کے پولیس افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ، سنگین مقدمات کے چلان، نامکمل چلان، زیر تفتیش مقدمات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں ڈی ایس پی کروڑ پکا، سرکل کروڑ پکا کے ایس ایچ اوز، تفتیشی افسران اور انچارج برانچ نے شرکت کی۔ ڈی پی او نے ہدایت کی کہ جرائم کے تعدد کی اور مقامات میں میرٹ پر تفتیش کو یقینی بنایا جائے۔ ملزمان کے ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنے کے ساتھ ساتھ مینول بھی ترتیب کیا جائے۔ تفتیشی افسران کو ہدایت کی گئی کہ مقدمات کو خارج کرنے کے لیے انصاف اور میرٹ کو ترجیح دینی چاہیے۔ ننکانہ صاحب میں سید والا روڈ میں ناقص
मटेरियल का इंकशाफ हुआ है। शहरियों ने डीजी एंटी करप्शन से नोटिस का मुतालबा किया और रोड के वर्कर्स के बरअक्स मटेरियल इस्तेमाल किया जाए। आदल ह्यूमन वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी ने डीजी एंटी करप्शन को दी जाने वाली दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रोड की तामीर में मुनासिब मटीरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया, लिहाजा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोड, सब डिवीजन ऑफिसर रोड, ननकाना साहब और गवर्नमेंट कंट्रैक्टर कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जनरल सेक्रेटरी ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कमीशन और भारी रिश्वत लेकर महकमा के अफसरान ने बिल अदा किए जिसके बायस महकमा को नुकसान हुआ है, लिहाजा इनके खिलाफ इंक्वायरी करवाई जाए। आपको बताएं कि अमरूद जैसे गरीबों का सेब कहा जाता है। उम्दा महक और मिठास के बायस लाड़काना के अमरूद को बहुत ही पसंद किया जाता है। अंदाज के मुताबिक लाड़काना और इसके गिरदोनवा में अमरूद के बागात 10,000 एकड़ पर मुहित है। मजीद देखते हैं लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ बख्तियार बुगटी की इस रिपोर्ट में। अमरूद जिसे गरीबों का सेब कहा जाता है, इसका आबाई वतन शुमाली अमेरिका, मैक्सिको और जनूबी अमेरिका पेरू का दरमियानी इलाका है। वहाँ से ये दुनिया के दूसरी ममालिक मिसलन क्यूबिया, फ्लोरिनिया, ब्राज़ील, हवाई, मलाया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फैला और ग़िज़ाई खुसूसियात और अच्छा जायका रखने की बदौलत अब पूरी दुनिया में काश्त हो रहा है। लेकिन इन सब में उम्दा महक और मिठास के बायस लाड़काना के अमरूद को एक मुमताज़ हैसियत हासिल है। कहा जाता है कि आपने कमरे या गाड़ी में लाड़काना के अमरूद रखे हों तो पूरा कमरा उनकी खुशबू से भर जाता है। मिठास और जायके में भी अपना सानी नहीं रखते। अंदाजे के मुताबिक लाड़काना और उसके गिरदो नवा में अमरूद के बागात 10,000 एकड़ों पर मुहित हैं। लाड़काना का अमरूद मिठास और महक के एतबार से पूरी दुनिया में मशहूर है। लाड़काना और दीगर इलाकों के अमरूद में फ़र्क ये है कि यहाँ का मौसम और आब हवा अमरूद को रास आती है। अमरूद का शुमार क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाले चंद फलों में किया जाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट्स फल है जिसमें विटामिन सी, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, B3, B6, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और शुगर पाई जाती है। ये फल बहुत सी खुसूसियत का हामिल है, ख़ास तौर पर निज़ाम इंतज़ाम की बेहतरी, कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई मिकदार को कम करने, बढ़े हुए वज़न को कम कर जिल्द को खूबसूरत बनाने और बहुत सी बीमारियों से महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है। तिबी तहकीक के मुताबिक इसके कई दिगर फ़वाइद भी हैं। लाड़काना के अमरूद के 9 अक़साम मकबूल हैं। एक गुलाबी रंग की किस्म है जो लाड़काना की है, उसकी महक और मिठास अपनी मिसाल आप है। इसके अलावा रियाली, रमज़ानी, थदारामी, सिंधी, वंगो और एक छोटा सिंधी अमरूद होता है जो देखने में भी बहुत प्यारा होता है और खाने में भी बड़ी मिठास होती है। कैमरामैन मुजफ्फर अली के साथ बख्तियार बुगटी, वॉइस न्यूज़, लाड़काना। थाना तलम्बा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मिकदार में मंशियात बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मियां चन्नू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 किलो 680 ग्राम चरस बरामद करके 3 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुनशियात फरोशों में मियां चन्नू के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात सप्लाई करते थे। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने निजी कंपनी के स्टाफ और ड्राइवर्स को रोड सेफ्टी आगाही पर लेक्चर दिया गया। ड्राइवर्स को मोटरवे पर सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर के बारे में भी आगाह किया गया। रोड सेफ्टी आगाही यूनिट की जानिब से लेक्चर में बताया गया कि अब तक बहुत सी कीमती जानें रोड हादसात में ज़ाया हो चुकी हैं। महफूज ड्राइविंग करके हम सब अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों को महफूज बना सकते हैं। लेन वायलेंस करना नहायत ख़तरनाक और जानलेवा है। निजी कंपनी के ओहदेदारान ने मोटरवे पुलिस के इस इक़दार को सराहा और शुक्रिया किया। ननकाना साहब में डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटियों के चेयरमैन OPC के इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल और
کوارڈینیٹرز کے ساتھ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اوورسیز پاکستانیز کمیشن کے اجلاس میں ننکانہ صاحب کے چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیٹی رائے شجر عباس کے ہمراہ ممبران نے شرکت کی۔ عمر سرفراز چیمہ کے ہمراہ پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن میں بتایا گیا کہ پنجاب کے تمام اضلاع میں ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانی کمیٹیوں کے چیئرمینوں اور کوارڈینیٹرز کو مقرر کیا گیا ہے۔ ہدایت جاری کی گئی کہ سمندر پارک پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے میونسپل کمیٹی میں بنایا گیا سپورٹس کمپلیکس تقریباً 3 سال سے زمین بوس ہے۔ اسی حوالے سے بتا رہے ہیں عتیق الرحمان کھوکھر۔ جی عتیق، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں شجاع آباد میونسپل کمیٹی آفس میں، جہاں پر حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سپورٹس کمپلیکس کا انعقاد کیا گیا تھا، جو گزشتہ عرصہ پہلے جو ہے نا زمین بوس ہو چکا ہے۔ تقریباً 4 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اس سپورٹس کمپلیکس کا جو ملبہ ہے وہ بھی صاف نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی تجدید و آرائش کے لیے بھی کچھ اقدامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے جو نوجوان نسل ہیں وہ بری سوسائٹی میں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو معاشرہ ہے وہ برائی کی طرف جا رہا ہے، جس وجہ سے نوجوان نسلوں کو کافی دشواری کا بھی سامنا ہے۔ جی اس وقت میں اسپورٹس کمپلیکس میں کچھ نوجوان، کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کے کیا مطالبات ہیں اور وہ حکومت پنجاب سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ جی بتائیے کہ اسپورٹس کمپلیکس کو گرے کافی عرصہ گزر چکا ہے، کیا آیا کہ شہریوں کی طرف سے یا ضلع انتظامیہ کی طرف سے اس کی بناوٹ کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے؟ سر کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ ہمیں تقریباً 3.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ہم روزانہ ان کو مطالبہ کرتے ہیں، روزانہ ان کو کہتے ہیں، لیکن خدا ان کو ہدایت دے۔ بے حسی اتنی ہے انتظامیہ کی کہ انتظامیہ کوئی دلچسپی نہیں لیتی، نہ کمشنر صاحب، نہ ڈی سی صاحب، نہ اے سی صاحب، کہ کم از کم اس کا ملبہ ہی اٹھوا دیں۔ وہ ملبہ بھی نہیں اٹھواتے، جس کی وجہ سے تمام کھیلوں کی سرگرمیاں مانت پڑ چکی ہیں اور کھیل جو ہے نا وہ رک چکے ہیں۔ انڈور گیمز ہوتی تھی، یہاں پر بہت سے نوجوان آتے تھے جو بے راہروی سے بچ جاتے تھے، اب پھر بے راہروی کا شکار ہیں اور پھر معاشرتی برائیوں کی بھیٹ چڑھنا شروع ہو گئے۔ ایک ہی اکلوتا کمپلیکس ہے سپورٹس کمپلیکس شجاع آباد کے اندر جو تھا، اور وہ بھی بڑی خدا نے نعمت دی ہوئی تھی، لیکن آج وہ گر چکا ہے اور اس کو بنانے میں یہ قاصر ہیں اور اس میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے، نہ ہی اس کو بنا رہے۔ خدا کے لیے ہم تو کہتے ہیں بنائیں تاکہ یہ گیم شروع ہو چکے اور نوجوان برائیوں سے بچ سکے۔ جی جیسے کہ اپنے شہری کی بات سن، ان کا یہ کہنا ہے کہ شجاع آباد تقریباً 7 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، اس کے لیے واحد سپورٹس کمپلیکس ہے جو زمین بوس ہوا چکا ہے۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر ملتان اور وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ سپورٹس کمپلیکس کی جلدی تجدید و آرائش کا کام شروع کرایا جائے۔ جی شجاع آباد میں ڈاکو بے لگام 1 گھنٹہ تک اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گھر کا صفایا کرتے رہے، پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی ڈاکو فرار ہو گئے۔ کی بڑی واردات ہوئی، 7 نقاب پوش معلوم ڈاکو اسلحہ کے زور پر گھر میں گھسے اور اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 13 لاکھ روپے نقدی، 7 تولہ طلائی زیورات، 2 موبائل اور گھر کا قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اہل خانہ کے مطابق پولیس کو اطلاع دینے پر موٹر سائیکل پر 2 پولیس اہلکار 1 گھنٹہ تاخیر سے پہنچی۔ اہل خانہ نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز۔